اسلام سے جب ہم دور ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ یوٹیوب چینل ایس ایس اسلامک ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے یوم جمہوریہ کے متعلق کچھ باتیں شیئر کروں گی۔ تو چلیے دوستوں، وقت کو بلا ضائع کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ محترم دوستوں، سالہ گزشتہ کی طرح ایک بار پھر یوم جمہوریہ ہمارے سامنے جلوہ نما ہے اور ہم اس کی خوشیاں اور سالگرہ منانے میں مگن ہیں۔ دوستوں، ہندوستان میں پہلے چھوٹی چھوٹی حکومتیں راجے مہاراجے نوابوں کی ہوتی تھی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ مغلیہ سلطنت کے فرما رواں بابر نے ہندوستان میں اپنی سلطنت و حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اسی کے بعد یک کے بعد دیگرے ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، عالمگیر تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ ان حکمرانوں نے بڑے رعب و داب، عدل و انصاف سے حکومت کی، عوام و خاص کے دلوں پر اپنے کارناموں اور اچھے کارکردگی کا سکہ جمایا۔ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے اور عدل و انصاف اور آپسی رواداری کی وہ مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جاتا رہے گا۔ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں انگریزوں نے اپنی چالاکی اور تدبیر کے ذریعے جہانگیر کے دربار میں حاضر ہو کر ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت چاہی۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی مرکز قائم کیا ہے، جس کی شاخیں بمبئی، مدراس اور کلکتہ میں قائم کر کے وہ دھیرے دھیرے یہاں کی پوری تجارتی منڈیوں پر چھا گئے۔ اس طرح سارا کاروبار اور ساری تجارت ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور وہ ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر قبضہ کرتے ہوئے دارالخلافہ دہلی کے تخت و تاج کی طرف بڑھے۔ اپنے ہی لوگوں کی سازشوں سے مغلیہ سلطنت کے آخری فرما رواں بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے لیے رنگوں بھیج دیا، جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار کر مالک حقیقی سے جا ملے اور وہیں دفن ہوئے۔ اسی مایوسی کے عالم میں انہوں نے ایک نظم لکھا تھا، اس کا مصرع ایک یہ ہے: کتنا تھا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا تھا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی ہوئے یار میں۔ دوستوں، انگریزوں کا قبضہ اب ہر طرف ہو گیا تھا۔ اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے اور مجاہدین کو دبانے کے لیے ظلم و استبداد کا دور شروع کیا اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو ان کے بس میں تھا۔ انگریز سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان پر 1000 سال کے قریب تک رعب و دبدبہ کے ساتھ حکومت کرنے والی مسلم قوم خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتی۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنی ظلم و زیادتی اور بربریت کا نشانہ بنایا اور ان کے تشخص کو ختم کر کے ان کا رشتہ ماضی سے کاٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ 1857 عیسوی کی تحریک آزادی میں مسلمانوں نے اہم رول ادا کیا تھا اور اس کی قیادت علماء کرام نے کی تھی۔ انگریزوں کی نظر انہی علماء پر تھی۔ دہلی کے گلی کوچوں میں پھانسیاں لٹکا دی گئیں، جہاں بھی لمبے کرتے اور داڑھی والے شخص کو دیکھتے تختہ دار پر چڑھا دیتے یا گولیوں کا نشانہ بنا دیتے۔ یہاں تک کہ دہلی کی گلیاں ان شہیدوں کے خون سے لالہ زار ہو گئیں۔ دوستوں، ملک کی مکمل آزادی کا اعلان ان علماء کی رہنمائی اور قیادت میں سب سے پہلے مسلمانوں نے عزم و ہمت کے ساتھ اور اپنی شجاعت و بہادری اور جذبہ جاں فروشی سے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔
پھر اور قوموں نے اس تحریک میں حصہ لینا شروع کیا اور وہ بھی قربانی دینے لگے، جیل گئے، گولیوں کا نشانہ بنے، پھانسی کے تختے پہ چڑھے، مگر آزادی کا علم بلند کرنے والوں میں سب سے پہلے مسلمان ہی تھے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ علماء کرام ایک طرف رات کی تاریکیوں میں ظاہر شب بیدار تھے تو دوسری طرف دن کے اجالے میں غازی اور مجاہد تھے۔ جلیانوالہ باغ ہو یا شاملی کا میدان یا ریشمی رومال کی تحریک، ہر میدان میں ان عظیم رہنماؤں اور حریت پسندوں کے عظیم الشان کارنامے تاریخ آزادی کے صفحات پر سنہرے عنوان سے لکھے ملیں گے۔ آج مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اشفاق اللہ اشفاق وغیرہ کو کون نہیں جانتا۔ آج ان کے جانبازی اور ملک کے لیے قربانی کی شہادت مالٹا کے در و دیوار دیں گے، کراچی کی عدالت دے گی، لندن کے گول میز کانفرنس دے گی، رانچی کا قید خانہ اور ہلال کے صفحات دیں گے۔ دوستوں، مجاہدوں کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ انہی بزرگوں اور جانباز مجاہدوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ملک آزاد ہوا اور ہم اسی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کا دن جہاں خوشی کا دن ہے، وہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہایا، سب کچھ برباد کیا، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، کیا وہ آزادی ہمیں حاصل ہو گئی ہے؟ کیا وہ سب مقاصد ہمیں حاصل ہو گئے؟ کیا آج کسی طرح کا خوف و ہراس تو نہیں ہے؟ اور کیا آج ہر ایک کی عزت و آبرو محفوظ ہے؟ آزادی کا جو تصور تھا وہ حاصل ہو گیا ہے تو یقیناً جشن منانے کا سب کو حق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں بیکار ثابت ہوں گی۔ آج کے دن ہمیں اس بات کو سوچنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے اور یہ جدوجہد کرنی ہے کہ وہ آزادی حاصل ہو جائے جن کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ یہی ان بزرگوں کی روحوں کو صحیح خراج عقیدت ہے اور یہی ملک کے ساتھ وفاداری ہے۔ دوستوں، اب انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔